السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوری شفا خانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا سوال بہت ہی اہم ہے کہ مفتی صاحب، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، ایک ہو گیا، پھر دوسرے ڈاکٹر، تیسرے، سال ہر سال علاج کر کے تھک جاتے ہیں، پیسے بھی بہت زیادہ ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر معلوم ہوتا ہے کہ بیماری نہیں بلکہ یہ کوئی جادو ہے، جان لیوا جادو ہے، بڑا جادو ہے۔ تو ایسے جادو سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا وظیفہ ہو یا کسی صحابہ سے کوئی منقول دعا وغیرہ ہو تو وہ آپ بتلا دیں۔ حامد و مصلیًا اما بعد، سوال بجا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ بیمار پڑتے ہیں، سالہ سال بیمار رہتے ہیں، برسوں بیمار رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس دکھاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے دکھاتے ہیں، کئی شہروں میں جا کر دکھاتے ہیں، ڈاکٹروں کے رپورٹس صحیح ہیں، یا بسا اوقات ڈاکٹر کے پاس کوئی بیماری نکلتی ہے کہ فلاں بیماری ہے، علاج کرایا جاتا ہے، بار بار علاج ہوتا ہے، لاکھوں روپے علاج پہ خرچ ہوتے ہیں، نہ تو وہ بیماری ختم ہوتی ہے، نہ تو وہ مریض صحت یاب ہو پاتا ہے، برسہ برس بیماری میں انسان جوجھتا رہتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں اور ان کی غربت اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ آدمی بعد میں جب پیسہ خرچ کر کے تھک جاتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کے عاجز ہو جاتا ہے، تو اب اس مریض کو لوگ چھوڑ دیتا ہے کہ بس اب اللہ ہی تعالیٰ اب اس کا جو بھی حشر کرے، جو بھی حال ہو، چھوڑ دیتا ہے، چونکہ اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا، اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے ڈاکٹروں کو دے، تو عاجز آ کر کے چھوڑ دیتے۔ پھر تب جا کر کے کہیں خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو سحر ہو یا عاصب ہو یا نظر بد ہو۔ تب جا کر کے جب ڈاکٹروں سے عاجز ہو جاتے ہیں، علاج میں برسہ برس وقت صرف ہو جاتا ہے، تب جا کر یہ خیال آتا ہے کہ ان چیزوں کی طرف بھی دیکھا جائے، تو لوگ دیکھتے ہیں۔ حالانکہ انسان کو اگر بیماری ہے، مرض ہے، تو اس طرف بھی خیال لانا چاہیے کہ کہیں عاصب کا اثر یا جادو کا اثر تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا کچھ ہو، جو اچھے معالج ہیں، جو اس چیز قرآنی عملیات کے اچھے جانکار ہیں، تو ان سے ربط کرنا چاہیے۔ اگر شروع میں ہی ربط ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس بیجا پیسہ خرچ نہیں ہوگا، لیکن لوگ سب سے تھک کر کے پھر جو ہے اچھے عاملوں سے، قرآنی عاملوں سے ربط کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اثر ہے، یا جنات کا اثر ہے، یا شیاطین کا اثر ہے، یا نظر بد ہے، بری نظر لگی ہوئی ہے۔ تب جا کر کے وہاں علاج شروع کرتے ہیں، قرآنی عملیات، قرآنی علاج، قرآنی وظائف شروع ہوتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے، لاغر سے لاغر مریض، گیا گزرا مریض، بستر چھوڑنے والا مریض نہ ہو، وہ بھی بستر چھوڑ کر کے قرآنی علاج سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے۔ اور وہ ایسے مریض کو بھی دیکھا گیا ہے جو ڈاکٹروں نے عاجز آ کر کہہ دیا ہو آپ گھر لے جائیں، اور پھر علاج سے جو ہے وہ اس کو جواب دے دیا ہو، لیکن قرآنی علاج کے بعد، قرآنی وظائف کے بعد، قرآنی آیات کو پلانے کے بعد بہت سارے مریض ٹھیک ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن کی آیت کے صدقے طفیل میں۔ تو ایسے اگر مریض ہیں جو تھک چکے ہوں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، بڑی سے بڑی بیماری کی شکل میں جادو نے پکڑ لیا ہو، جادو کر دیا گیا ہو، تو اتنے بڑے جادو کے لیے جو جان لیوا ہو، اس کے لیے ایک مؤثر دعا اور ایک مؤثر وظیفہ ہے جو بالکل ہی فوری طور سے اثر کرنے والی دعا ہے، کہ جو مریض اب ٹھیک ہونے کے لائق نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو، لیکن اس دعا کے ذریعے سے، اس وظیفہ کے ذریعے سے علاج کیا جائے تو اللہ کی ذات سے پورے یقین ہے کہ وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ صحابی رسول حضرت کعب الاحبار ایک صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے ایک بہترین دعا بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جس دعا کو میں صبح شام پڑھتا ہوں، اور میں ایسی جگہ پہ رہتا ہوں کہ اگر اس دعا کو میں صبح شام نہ پڑھوں
تو یہاں کے یہودی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہوا کرتے تھے، وہ بہت بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے، وہ بڑے جادو جانتے تھے، وہ انسان کو بھی جانور بنا دیا کرتے تھے، درختوں کو بھی جو ہے اڑا دیا کرتے تھے، بڑے بڑے جادوگر ہوا کرتے تھے۔ اور اسی زمانے کے یہودی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا، اور جادو کرنے والا یہودی ہی تھا، عاصم بن لبید، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ تو حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ اس دعا کو اگر میں صبح شام نہیں پڑھتا تو یہودی حضرات مجھے گدھا بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کے اندر بڑی طاقت ہے۔ جب خود صحابی فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں پڑھتا تو اس یہودی کا جادو اتنا سخت ہوتا ہے کہ مجھے گدھا بنا دیتا، تو اسی دعا کو میں بتا رہا ہوں کہ جس دعا میں اتنی پاور ہے کہ جو اتنے بڑے جادوگر کے جادو کو بھی روکنے کی صلاحیت ہے، اس دعا کو میں بتاتا ہوں، پھر بتاؤں گا کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اسکرین پر بھی ڈال دیا جائے گا، اور جو حضرات اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اور جو جادو کے مریض ہیں ان کو تو اور بھی یہ زیادہ فائدہ کرے گا، اور عام لوگ بھی جو بیمار رہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلھا ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرع۔ اس دعا کو پڑھیں، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد آدھے گلاس پانی میں دم کر کے اس کو 3 گھونٹ میں پینا ہے، اور تھوڑا سا پانی بچا لینا ہے۔ اس پانی کو کلیجے پہ لگا لیں اور چہرے پہ لگا لیں۔ اگر اس دعا کے عمل کو جس کے اوپر سے سحر ہے یا بڑی سے بڑی بیماری ہے، اگر کوئی شخص اس عمل کو 21 دن کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز بڑا سے بڑا جادو ہو، کالا جادو ہو، جیسا بھی جادو ہو اور جیسی بھی بیماری ہو جو جادو کی وجہ سے ہو، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے طفیل میں، اس وظیفے کے صدقے طفیل میں اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو سنا سامعین آپ نے کہ حضرت ابھی بڑے جادو کے علاج بتلا رہے تھے، اگر آپ بھی اس طرح کی پریشانی مبتلا ہے، جادو، جن، شیاطین، آسیب، نظر بد وغیرہ سے پریشان ہے، تو حضرت سے آپ ایک بار ملیں۔ اسی طرح اگر آپ گیسٹرک کے مریض ہے، پیٹ میں، سینے میں جلن ہو، جوڑوں میں درد ہے، تو اس کا بھی حضرت بہت ہی بہتر علاج کرتے جڑی بوٹی سے۔ اسی طرح اگر آپ جانڈس کے مریض ہے تو حضرت اس کا بھی بہت ہی مؤثر اور تجربے سے علاج کرتے ہیں، اور ایک ہی خوراک میں آپ کا جانڈس ختم ہو جائے گا۔ تو ان تمام پریشانی کے لیے آپ حضرت سے ملیں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد شفا نصیب ہوگا۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔